ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا بھائی، یہ مسئلہ بڑا ضروری مسئلہ ہے، رمضان کے متعلق ہے۔ ایک سوال جو بہت کثرت سے پوچھا جا رہا ہے وہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی کوئی آدمی روزے نہیں رکھتا تو اس کا فدیہ کتنا ہے اور فدیہ کیسے ادا کریں گے؟ بھائی اس سوال کے دو تین پہلو ہیں، ان سب کو اچھے طریقے سے ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر ایک، روزے کا فدیہ صرف اس شخص کے لیے دینا جائز ہے جو اللہ نہ کرے اتنا بیمار ہو چکا ہو کہ اس کے تندرست ہونے کی کوئی امید ہی نہ ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سر میں درد ہوا روزہ چھوڑ دو، فلو ہو گیا روزہ چھوڑ دو، ہلکا سا بخار ہو گیا روزہ چھوڑ دو، بی بی نے بازار جانا ہے روزہ چھوڑ دو، بچے کا پیپر آ گیا روزہ چھوڑ دو، ہے جی فلاں کے گھر دعوت میں جانا ہے روزہ چھوڑ دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ رمضان کا روزہ اتنا معمولی نہیں ہے۔ میں نے ابھی کل صبح کے درس میں بھی حدیث سنائی تھی، جو احباب بیٹھے میں ان کو یاد ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس کے بدلے وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے اس ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ فدیہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو اتنا بیمار ہو گیا ہو کہ جس کے تندرست ہونے کی کوئی امید نہ ہو۔ پھر وہ رمضان شروع ہونے کے بعد 30 روزوں کے حساب سے فدیہ ادا کرے گا۔ رمضان کے روزے کا فدیہ بھی وہی ہے جو صدقہ فطر ہے، یعنی 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت۔ علماء نے اس مرتبہ کا احتیاط پر مبنی حساب جو لگا ہے وہ 300 روپے ہے۔ یہ جامع اشرفیہ کا فتویٰ ہے 300 روپے کا، کہ اگر کوئی ایسا شخص جو روزے نہیں رکھ سکتا، جس کے صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، وہ 300 روپے کے حساب سے 30 روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ کتنا بنتا ہے؟ 9,000 روپیہ کم از کم۔ جو صاحب استطاعت ہیں وہ کھجور وغیرہ کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ جیب میں ڈال لی؟ اچھا، مسئلے تو اس میں لکھے ہوئے تھے۔ اچھا خیر، دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں، یہ سوال بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی انجیکشن لگوانے سے، انسولین لگانے سے، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ بھائی دل کے کان کھول کے سن لیں، انجیکشن لگانے سے، انسولین لگانے سے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ، بولو نا بھائی، نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ بھائی میری بات سنو بھائی توجہ سے، اپنی باتیں بعد میں کرنا، میری بات سنو۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ناک میں دوا ڈالیں، کان میں دوا ڈالیں یا منہ کے ذریعے سے دوا لیں، اب اس دوا کے اندر انہیلر لیں، بھاپ لیں، کچھ بھی لیں، اس سے روزہ بھائی کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس میں لوگ اکثر کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کسی نے ڈرپ لگوا لی ہے، اول تو حتی الوسع کوشش کریں کہ ڈرپ نہ لگوائیں، اگر بہت مجبوری ہے تو ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خون دینا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے مکروہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خون دینے کے بعد آپ کو کمزوری پڑ جائے، خون دینے کے بعد آپ کو خود کو خون کی ضرورت پڑ جائے، ٹھیک؟ تو اس لیے روزے کی حالت میں یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا سمجھنا، سیکھنا اور ذہن نشین رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔